آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق کے اختتام پر ہم نے پڑھا کہ انسان کو فطرتی طور پر جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ارشاد ہوا ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جنتی لوگ کہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے، پلک جھپکنے جتنا ٹائم بھی اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر بھی اسے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، پھر بھی دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں زندگی بھر انسان نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گرفت فرما سکتا ہے کہ اے بندے میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور تو نے جیسا شکر ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ اور اگر اللہ کریم اس پر گرفت فرمائے تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ اختلاف والی بات نہیں، متفقہ بات ہے۔ انسان زندگی بھر نیکیاں کرے، اس کی بھی گرفت ہو سکتی ہے کہ تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا بندے۔ اگر گرفت ہو جائے تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نیکیاں چھوڑ دیں، نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اس کی رحمت سے امید لگائے رکھیں۔ اب آیت کے ترجمہ کے بعد جو میں نے گفتگو کی ہے وہ اس حدیث سے مستنبط ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ نیکیاں کرتے رہو لیکن یہ نہ سمجھنا بڑی نیکیاں کر لی ہیں اب تو بس مسئلہ حل ہو گیا، عمل سے نجات نہیں ملے گی۔ ایک شخص نے پوچھ لیا، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں علم کی طلب کتنی زیادہ تھی کہ جب حضور نے یہ فرمایا بلا تکلف ایک شخص نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ حضور کا ارشاد یاد ہے نا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی نیکی سے اس کو نجات مل جائے گی۔ حضور آپ کی بھی نہیں؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے بھی نہیں۔
یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور آخر میں حضور نے کیا فرمایا؟ البتہ تم ہمیشہ نیک کام کرتے رہو، نیکیاں نہیں چھوڑنی، نیکیاں کرتے رہنا، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے نا۔ دیکھیں، نجات اس کی رحمت سے ہی ہوگی، لیکن رحمت اسی کو ملے گی جو اس کا فرما بردار ہوگا، اس کے نافرمان بنے اور پھر رحمت سے امید لگائیں۔ ایگزام کی تیاری نہ کریں اور پھر یہ امید ہو کہ بڑے اچھے نمبر مل جائیں گے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ جیسی تیاری کوئی کرے گا ویسا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ تو فرمایا نجات تو اس کی رحمت سے ہی ہوگی، لیکن تم ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنا۔ اچھا، یہی لوگ جو جنتی ہیں، جو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، ان کی صفات پھر اگلی آیت میں بیان ہوئیں۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے۔ تو جنتی لوگوں کا کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ صبر کے مختلف درجات ہیں، ہم نے اس پر بارہا بات کی ہے، لیکن یہ ہے بڑا اہم مسئلہ، اس لیے میں اس کو رپیٹ کرتا رہتا ہوں۔ صبر کے مختلف درجات ہیں، ہر کسی کے لیے اس کے مزاج، اس کے ماحول کے مطابق صبر کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو وہاں پر جہاں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی صبر کرے گا۔ ایک بندے کے پاس مال کثرت کے ساتھ ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں ضبط کر کے اپنے اونچے عہدے کا ناجائز کہیں استعمال نہ ہو جائے، اس کو ضبط کر کے اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایک بندے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کمزوری میں صبر کرنا ہے، اور ایک کے پاس طاقت ہے، طاقت کا غلبہ ہے، جوانی کا زور ہے، اور دل گناہوں کی طرف مائل ہے، اسباب میسر ہیں، اب خود کو روکنا یہ صبر ہے، اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا یہ صبر ہے۔ تو صبر کے مختلف درجات ہیں، لیکن جنتی لوگ جو ہیں یہ صابرین ہوتے ہیں، یہ صابرین ہوتے ہیں۔ صبر بڑی اونچی چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، قانتین اطاعت کرنے والے ہیں، منفقین اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں، مستغفرین استغفار کرنے والے۔ لیکن مستغفرین کی جو صفت ہے اس کے ساتھ بالاسحار بھی فرما دیا، مستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے۔ مستغفرین ویسے ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے پسند ہیں۔ کوشش کریں اگر سید الاستغفار یاد ہو جائے تو ایک بار پڑھ لیا جائے اس کو صبح و شام۔ بزرگوں کا اکثر بزرگ جو کسی کو مرید کرتے ہیں اور پھر وہ سلوک کی منازل طے کرواتے ہیں تو سید الاستغفار کا وہ ضرور تلقین فرماتے ہیں۔ تو استغفار بڑی زبردست چیز ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن یہاں استغفار کے ساتھ سحری کے وقت کی قید لگائی کہ جب بھی استغفار کریں اس کی بڑی قدر ہے، لیکن سب سے زیادہ ریٹ سحری کے وقت ہے، بالاسحار سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے۔ اچھا، جب بھی استغفار کریں قبول ہے، لیکن جب رب خود کہہ رہا ہو کون ہے مغفرت کا طلبگار؟ سبحان اللہ۔ جب بھی مانگیں گے وہ عطا فرمائے گا، لیکن جس سے مانگنا جب وہ خود کہہ رہا ہو، اور کہہ بھی ایسے رہا ہو کہ اپنے شایان نشان آسمان دنیا پر قریب ترین تشریف لا کر کہہ رہا ہے مانگو بھائی، کس کو چاہیے استغفار؟ کون مغفرت کا طلبگار ہے؟ تو اس وقت جو اٹھ کر استغفار کرے اس کا بڑا ریٹ ہے۔ ہمارے ہاں رواج پڑ گیا راتوں کو جاگنے کا۔ اچھا، رات کو ویسے رات سونے کے لیے رات کو سونا ہی چاہیے، لیکن اگر جاگنا پڑ ہی گیا ہے تو پھر فجر کے قرب کا سونے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
ہمارے ہاں بدقسمتی سے کر رہا تھا، بس اب فجر کا ٹائم، اذانیں شروع ہو گئی، سو جاؤ، اب تو سو جاؤ، اور سو جاتے ہیں ہم۔ بھئی یہ جو اذانوں کے قریب کا وقت ہے، اگر آپ نہیں سوئے کسی وجہ سے، کہیں گئے تھے، مصروف تھے، شادی تھی، اب یہ جو پچھلا پہر ہے نا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا لیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھئی اگر آپ سوئے ہیں عشاء کے بعد تو ہی اٹھ کر تہجد پڑھنی چاہیے، اگر آپ نہیں بھی سوئے تب بھی آپ رات کے تیسرے پہر نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تہجد ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے پہر کے استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہید اللہ انہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے گواہی دی، درآں حال یہ کہ وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبہ والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی۔ وہ کیسے؟ ہم نے اس پر بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بہت کچھ رکھ دیا ہے، کائنات میں بہت کچھ رکھ دیا، اگر انسان اس پر غور و فکر کرتا رہے تو وہ جان جائے گا کہ اس نظام کو، اس جسم کو، اس جہان کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ یہ گواہی۔ پھر فرشتوں نے گواہی دی اس کی، یعنی فرشتوں نے انبیاء تک وحی کو نازل کیا، پھر انبیاء کا فیضان علماء تک پہنچا تو علماء نے بھی گواہی دی۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ علماء نے بھی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، تو اس میں علماء کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علماء نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر فرشتوں کا، پھر علماء کا، تو علماء کی اس میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی سنگت نصیب فرمائے۔ عالم بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو طالب علم ہوں، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بھئی جو آپ 8 سالہ علوم اسلامیہ کا کورس کر رہے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مکمل ہوا تو آپ عالم بن گئے۔ یہ اگر صحیح معنوں میں آپ مکمل کر لیں گے نا تو آپ طالب علم بن جائیں گے، آپ کو سلیقہ آ جائے گا کتاب کھولنے کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ عالم تو بہت آگے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کے خوشاچین بنائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات سے کچھ لوگ غلط معنی لے لیتے ہیں، پوری تحقیق نہیں کرتے، جیسا کہ اس صورت کے آغاز میں بیان ہوا تھا کہ یہود جو تھے، عیسائی جو تھے، وہ قرآن کریم کی آیات سے غلط معنی نکالتے تھے۔ وہ آیات جو محکم نہیں بلکہ متشابہ ہیں، ان سے دوسرے معنی نکال کر غلط معنی بناتے تھے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا، ہم نے سورۃ بقرہ میں اس پر بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی نبی پاک پر ایمان نہ بھی ہو، قیامت پر ایمان ہو جائے، بس بندہ نیکیاں کر لے، اللہ پر ایمان ہو جائے تو بخشش کے لیے کافی۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے۔ یہاں پر اس نظریہ کی تردید ہو رہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے بس، اور کوئی دین اب قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی کتنا مرضی مضبوط یہودی ہو، کتنا مرضی اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا ہو، جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اب حضور پر ایمان لائے بغیر گزارا نہیں ہے، حضور پر ایمان لانا پڑے گا۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک واقعہ ہے اس میں ایک حصہ چھوٹا سا، فرمایا تمہارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی تمہارے نبی ہی کی وہ اتباع کریں گے، انہی کی وہ اطاعت کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور کی اطاعت کریں گے تو کوئی حضور کی اطاعت چھوڑ کر کیسے حق کو پا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اہل کتاب کے آپس میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں بڑے جھگڑے ہیں، بڑے اختلافات ہیں، اور آپس میں ان کی بہت زیادہ جنگیں بھی ہیں، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کرنے والے بھی یہودی تھے، اہل کتاب ہی تھے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ،
اور اے محبوب اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرا رکوع، لیکن چند منٹ میں اگلے رکوع کا کچھ حصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہود نے انبیاء کو قتل کیا، قرآن کریم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ صرف انبیاء کو نہیں قتل کیا بلکہ علماء جو ان کو نصیحت کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، ان کو بھی قتل کیا۔ اس کے متعلق آگے ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ فبشرہم، بشارت خوشخبری ہوتی، کام غلط کی ہے، خبر عذاب کی ہے، لیکن اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا بشر، بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو یہاں عذاب کو خوشخبری کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو غلط کام کرتے تھے اس کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے۔ آج ایک بہت لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط کام ہے اور ہم اس کو اچھا سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں دیکھ لیں، ہمارے گھریلو معاملات دیکھ لیں، بزنس دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے اور ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اس پر ندامت نہیں ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں۔ تو انہیں اس لیے یہ بطور طنز، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے برے معاملے کی، اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہود کے 3 جرائم یہاں پر بیان ہوئے۔ پہلا جرم یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ دوسرا جرم یقتلون النبیین، انبیاء کو قتل کرنا۔ اور تیسرا جرم ان کا تھا کہ وہ علماء کو انہوں نے قتل کیا۔ 3 جرائم بیان ہوئے، اور پھر یہاں پر اس کی پاداش میں ان کو جو سزا ملی وہ بھی 3 چیزیں بیان ہوئی۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا، ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی برباد ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایمان والے کو چاہیے اعمال صالحہ کرے تو کوشش کرے اس کا عمل دنیا میں برباد نہ ہو، اور اعمال صالحہ کرے اس امید پر، اس یقین کے ساتھ اس عمل کا اجر قیامت کے دن ملے اس کو، اور اپنا عقیدہ اور نظریہ آئیڈیالوجی ایسی رکھے کہ اس کو یقین ہو قیامت کے دن رسول اللہ اس کے مددگار ہوں گے، حضور شفاعت کریں گے، حضور پر ایسا یقین ہونا چاہیے، حضور کی ایسی پکی غلامی ہونی چاہیے۔ یہ کفار ہیں جن کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایمان والوں کے حضور مددگار ہیں۔ صرف حضور ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے فضل سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فیضان نبوت سے یہ بھی ہوگا کہ فقراء بھی مددگار ہوں گے، مؤذنین مددگار ہوں گے، ائمہ مددگار ہوں گے۔ اعلان ہوگا این الفقراء، کہاں ہیں فقراء، آئیں اپنے پیار کرنے والوں کی شفاعت کر لیں۔ این المؤذنین، اذانیں پڑھنے والے کہاں ہیں، وہ بھی آ جائیں اپنے پیار کرنے والوں کی شفاعت کر لیں۔ تو بہت سارے ایسے اعلانات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔